قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ آج جو کچھ پروگرام میں دکھایا جا سکتا ہے اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، مگر اس سے پہلے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جھلکیاں۔ گزشتہ منگل اور بدھ کے درمیان پاکستان اور افغانستان کے علاقے شدید زلزلے کے باعث لرز اٹھے۔ ایک ماں نے اپنا 5 سالہ بچہ گرمی میں گاڑی میں چھوڑ دیا، واپسی پر پتا چلا کہ بچہ بے ہوش ہے۔ شام گئے 2 افراد پانی میں اترے اور ڈوب گئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں رات کے وقت درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی موٹر سائیکل سوار پھسل کر زخمی ہوئے۔ کہ خشک سالی سے 2050 تک دنیا کی 75% سے زائد آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ کہ اس نے اپنی ماں سے نئے کپڑے خریدنے کو کہا تھا، ماں کے انکار کرنے پر غصے میں آ گیا اور ڈنڈے کے وار سے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہر ایک فرد کی ذہنی صحت اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث گاڑی پانی میں بہہ گئی، جس کے باعث خاتون سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ دنیا بھر میں توانائی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس ماہ بجلی کا بل کتنا آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی اور اس میں ایک بڑا ہی عبرت والا جو واقعہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ایک بچہ گاڑی میں انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ وہ امریکہ کا یہ واقعہ ہے، اور اس میں یہ کیسے ہوا اور اس کے کیا اسباب تھے، کیونکہ ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وقت جو کلائمیٹ ہے وہ ہاٹ کلائمیٹ ہے، گرم ہے موسم اس وقت۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نیوز ہے۔ آئیے پہلے اس نیوز کو دیکھتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بند گاڑی میں چھوڑا گیا بچہ ہلاک۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک ماں نے اپنا 5 سالہ بچہ گرمی میں گاڑی میں چھوڑ دیا، واپسی پر پتا چلا کہ بچہ بے ہوش ہے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ میں رواں سال 2022 میں ہونے والا یہ 6واں واقعہ ہے جس میں گرم گاڑی میں چھوڑے جانے کے باعث بچے کی ہلاکت ہوئی۔ اس سے پہلے بھی اسی سال 5 بچے اپنی جان سے ایسے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ میں ہر سال اوسطاً 39 بچے ایسے واقعات میں ہلاک ہوتے ہیں۔ 1990 سے لے کر حالیہ وقتوں میں اب تک 1000 سے زائد بچے صرف امریکہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں بھی اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ گرم موسم میں بچوں کو گاڑی میں تنہا چھوڑنے کے باعث وہ سفوکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا دم گھٹ جاتا ہے اور یہ ان کی موت کی وجہ بن جاتی ہے۔ بچوں کی تحفظ کی تنظیم نے والدین کی اس غفلت بھرے رویے کے حوالے سے کہا کہ والدین غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی میں اے سی تو چل رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصے پہلے مری کی طرف برف میں جو لوگ پھنس چکے تھے، وہ بھی گاڑی کے اندر دھواں بھر جاتا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز پرابلم کریٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو سانس لینا مشکل ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، جس کی وجہ سے کئی مطلب کہ وہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کو گھری کے رحمت فرمائے۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا، ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب ایسا کوئی ہم جا رہے ہیں، بچہ ہمارے ساتھ گاڑی میں ہے، تو گاڑی کے شیشے ہم نے اوپر کیے، اترے، کبھی میں 5 منٹ میں آتا ہوں، 10 منٹ میں آتا ہوں، کلینک میں جا رہے ہیں یا میڈیکل اسٹور پہ جا رہے ہیں، جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم کوئی چیز لینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، بچہ ہمارے ساتھ ہے، راستے میں گئے، کوئی چیز ہم بھول گئے، اور بھولنے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو واپس چلو یار اوپر چلنا، کہا بچے کو لے کر اوپر چڑھیں، اور بچے کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم اوپر چلے گئے، اوپر 2 5 10 منٹ لیٹ ہو سکتی ہیں، کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، تو بچہ گاڑی میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔
یہ آج کا آپ پہلا سبق یاد کر لیں سبق آموز خبروں میں، کہ آپ نے چھوٹے بچوں کو گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ مطلب کہ یہ پرابلم ہے، کیونکہ یہ اس کا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے تو اس کی آواز بھی باہر نہیں نکل رہی ہوتی۔ تو آج کا پہلا سبق یہ یاد رکھیے گا، اور آپ اس کو نوٹس کریں اور اسے عام بھی کریں کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ اور بھی رسک فیکٹر موجود ہے گاڑی میں بچے کو اکیلا چھوڑنے کے تعلق سے، لیکن دم گھٹ جانا اور دم گھٹنے کے بعد ان کا دنیا سے چلے جانا، پھر زندگی بھر پھر یہ پچھتاوا ہوگا، ہائے افسوس یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ تو یہ آج کا پہلا سبق ہے۔ دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری خبر بھی یہ بڑی عبرتناک خبر ہے۔ لڑکا اپنی ماں سے کپڑے مانگ رہا ہے، نئے جوڑے مانگ رہا ہے، ماں نہیں دے رہی، اور اس اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ بھی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ عبرتناک خبر ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آئیے اس خبر کو دیکھتے ہیں۔ نئے کپڑے نہ دلوانے پر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ پنجاب کے ایک شہر میں نئے کپڑے نہ دلوانے پر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے 17 سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا، جس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے نئے کپڑے خریدنے کو کہا تھا۔ ماں کے انکار کرنے پر غصے میں آ گیا اور ڈنڈے کے وار سے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اس دوران اس کی بہن نے ماں کو بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی ڈنڈا مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتی تھی اور محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ لڑکے اس طرح کے، یا شوہر کبھی کبھی اس طرح کے، یا بیوی کبھی کبھی اس طرح کے، یا بچے اس طرح کی کوئی جذباتی قدم اٹھا لیتے ہیں اور خود بھی پریشان۔ بچہ گرفتار ہو گیا، ماں کا قتل ہو گیا، بہن زخمی ہو گئی۔ تو اس میں میری درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچائیے۔ ذہنی دباؤ میں آنے کے بعد عموماً جیسے کیسز ہو جاتی، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی، میں اس کیس کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو خبر آپ نے سنی ہے، لیکن اگر میں جنرل بات کروں تو بسا اوقات کوئی نشے کا عادی ہوتا ہے، اس طرح کی اللہ نہ کرے الٹی سی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی سی کمنڈمنٹ کی ہوئی ہوتی جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس میں پھر ماں، والد یا کوئی اور رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی کاروائیاں یہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ارد گرد ہونے والی خبریں ہیں جو پتہ چلتا ہے، نیوز آتی ہیں ہوگی، اخباروں میں آتا ہوگا، ہم پڑھتے نکل جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے صاحب بھائیو، سبق آموز خبریں جو مدنی چینل پر ہم لاتے ہیں، ہم صرف خبر نہیں بیان کرتے، ہم آپ کو اس کے اسباب اور اس سے بچنے کے طریقہ کار بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے۔ نیوز کو بیس بنا کر بیسیکلی تو اویئرنیس، معلومات فراہم کرنا، اور کوئی ایسی چیز بیان کر دینا جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو سکے، یہ ہماری یقیناً بیسک ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے، ذہنی الجھن سے، ذہنی پریشانی سے بچائیں، تاکہ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایسا اٹیم ہوتا ہے، کوئی غیر متوقع بات ہوتی ہے، آپ جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہو گیا، یا آپ نہ کی توقع نہیں رکھتے تھے نہ ہو گئی، کسی کے بارے میں کیا توقع رکھتے تھے کیا ہو گیا، اور آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ اور ظاہر صرف تھوڑی دیر میں بندہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، کہنا سننا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں سے کوئی ایسی کیسز چل رہے ہوں جس کی وجہ سے دماغ خراب ہو رہا ہو۔ پلیز بی کول، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، نرم مزاجی اختیار کریں، سافٹ اسپوکن بنیں، نرم گفتگو کرنے والے بنیں، اور ناراض ہونے والی جو پرسنٹیج ہے ہماری اس کو کم کریں۔ مطلب بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے بات بات پر ناراض، بات بات پر خراب لگ جاتا ہے، بات بات پر برا لگ جاتا ہے، اتنی مطلب ان کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، یا مطلب بعض اوقات ان نیچرل ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے۔ اٹس ناٹ فیئر، کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور اس سے زیادہ نقصان آپ کی اپنی ذات کو کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، آپ کو شوگر ہو جائے گا، آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہو جائیں گے، آپ کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی پیرالائز چیز ہو سکتی ہے، تو لاس ہمارا ہی ہوگا بیسیکلی۔ تو بہت زیادہ جیسے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب توقعات سے باہر نکالنے کی کوشش کریں، یہ بہت زیادہ ہمارے یعنی کہ حالات ایسے عجیب و غریب ہیں کہ ہر کوئی نہیں، مطلب ہر کوئی آپ کی میری توقعات پہ پورا اترے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ہر ایک کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو میں اترتا ہوں، آپ کو کیا پتا کسی نے آپ سے کیا توقع رکھی ہے، ہوتا ہی ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے حالات و واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بس تھوڑا سا ایک مزاج یہ بنا لیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا ہے، اگنور، کوئی بات نہیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کی بات کریں، لائف کو آگے لے کر چلیں، اور اپنے آپ کو غموں میں پریشانیوں میں پھنسانے کے بجائے اپنے آپ کو مطلب کہ خوشیوں کی طرف لے کے جائیں، مسکراہٹ کے لے کے جائیں۔ ہاں اگر فکر مند رہنے کا ہی طبیعت چاہتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فکر ہے جس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ جب کوئی شخص فکر آخرت کو اور لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی فکروں سے بچا کر اس کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ روایت کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کیا ہے۔ فکر آخرت کی طرف چلے جائیں، میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا موت کے وقت کیا ہوگا، میں نزا کے وقت کیا ہوگا، میں ایمان سلامت لے کے جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا، سوالات کے جوابات قبر کے دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، قیامت، حشر، دھوپ، پیاس، بہت ساری فکر آخرت ہے، جہنم کا فیصلہ، جنت کی خوشخبری، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم غور سے کر سکتے ہیں۔ اپنی گناہوں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں غور کریں، فکر آخرت کی طرف چلے جائیں۔ یہ غور و فکر، یہ سوچ ہمیں کئی غموں سے پیارے اسلام بھائیوں بچا سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذہنی دباؤ کی طرف اگر ہم بات کریں تو میرے پاس ایک اور بھی اس طرح کی نیوز ہے کہ دنیا میں کس طرح یہ ذہنی دباؤ کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آئیے وہ ذہنی دباؤ کے مریض جو بڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تقریباً 1 ارب آبادی ذہنی امراض کا شکار ہے۔ یہ ایک رپورٹ آئی ہے، کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں، پھر ڈاکٹر زیرک بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے۔ دنیا کی تقریباً 1 ارب آبادی ذہنی امراض کا شکار ہے۔ رپورٹ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب لوگ ذہنی امراض کی کسی نہ کسی قسم میں مبتلا ہیں۔ WHO نے مثال پیش کی کہ دنیا بھر میں نفسیاتی امراض میں مبتلا 70% سے زائد افراد کو وہ مدد نہیں ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے، جبکہ تازہ ترین اعداد و شمار اس حوالے سے بھی اور زیادہ پریشان کن ہے کہ 1 ارب افراد میں سے ہر 7واں شخص نوجوان ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہر ایک فرد کی ذہنی صحت اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی ذہنی صحت اچھی جسمانی صحت کی عکاسی ہوتی ہے، اور یہ نئی رپورٹ ہمارے رویوں میں تبدیلی کو ناگزیر بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے والے ماحول کو تبدیل کر کے اور کمیونٹی کی سطح پر ذہنی صحت پر کام کر کے عالمی سطح پر بہتری لا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر زیرک صاحب، مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے، کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو ذہنی صحت مینٹل ہیلتھ ہے، یہ تو کافی عرصے سے جو ہے وہ اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ UK کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار بتاؤں تو تقریباً ہر 5 میں سے جو ایک شخص ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے، اور اوور آل گلوبلی اگر اس رپورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید 8 ارب کے قریب آبادی ہے، تو 8 میں سے ایک جو ہے وہ پھر مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے۔ اور ابھی بالخصوص جو دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ویلیج کی طرح بن رہی ہے، اور بالخصوص کووڈ کے بعد جس طرح کے حالات کریٹ ہوئے ہیں، اور ابھی جو پوری عالمی سطح پر مہنگائی کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے نا اس میں انفارمیشن اوور لوڈ، یہ ایک ٹرم ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بار بار آپ کو ایسی خبریں سننے کو ملیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں جنگ شروع ہو گئی، ادھر اتنے بندے مر رہے ہیں، یہ بیماری پھیل رہی ہے، وہ بیماری پھیل رہی ہے، تو انسان جو ہے وہ قدرتی طور پر پریشانی، گھبراہٹ اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ٹو مچ انفارمیشن، اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ مجھے بھی کئی دفعہ تجربہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی پوسٹ دیکھنے کا کہ جو انتہائی جو ہے نا وہ کسی کی موت کو دکھایا جا رہا ہے، یا بلڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ آ کر آپ گھر کی کیفیت میں دیکھیں گے نا تو آپ کو اس سے بہت دھچکا لگے گا، آپ جو ہے وہ کچھ دیر تک جو ہے وہ کافی پریشان رہیں گے، اور سوشل میڈیا پر یہ کافی عام ہے۔
اور اسی طرح بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا کہ ایک کافی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، ینگسٹرز کی جو مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو رہی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا بنیادی رول بھی سوشل میڈیا کا ہے کہ جس کے ذریعے سائبر بولنگ کہ جہاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ابیوز کیا جاتا ہے، طرح طرح کے حوالے سے پریشانی کا سامنا جو ہے ان کو درپیش ہوتا ہے، اور یہ جو سائبر بولنگ یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بندوں کی تذلیل کی جاتی ہے، تو اس میں آپ گھر بیٹھے اپنے کمرے میں محفوظ بھی ہونا، لیکن پھر بھی جو سوشل میڈیا پر جو آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ چند فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس اعداد و شمار میں بھی ایک سب سے بڑی بات یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے یا جہاں ریسرچ کی گئی تو اس پر جو ہے وہ رابطہ ہوا، لیکن ایز اے میڈیکل پروفیشنل ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ ایک تعداد ہے کہ جو ہے وہ انجانے میں سفر کر رہی ہے، جو ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہیلپ جو ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بہت سارے بنیادی فیکٹرز میں سے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ جو اعداد و شمار رپورٹ ہو رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اوور کراؤڈڈ جو نالج کا جو ہے مطلب ایکسٹرا آرڈنری بندہ غیر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے جو تگو دو کرتا ہے، کوشش ہی کر رہا ہے کہیں سے معلومات مل جائے، اور وہ مطلب کہ اپنی اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے، یہاں وہاں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور سناؤ اور کیا ہو رہا ہے، وہاں کا کیا ہوگا، حالانکہ اس کے کوئی مطلب اس کو شاید میں اگر یہ کہوں کہ irrelevant نالج کو حاصل کرنے کی بیجا کوشش کرنا کہ کوئی آپ کا اس سے کوئی کنسرن ہی کوئی نہیں ہے، تو بعض اوقات انسان کو یہ چیزیں جو یہ میں ایک دو چند دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اب ٹاپک چلا ہے تو ایک بڑا اچھا سمجھنے کے لیے یہ واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک شخص جو کہ اپنے پروفیشن وائز پائلٹ تھا، جہاز اڑاتا تھا، تو کچھ عرصے سے اس نے اپنا وہ پروفیشن چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دن اس کو رات کی فلائٹ ملی تھی کسی ملک سے، وہ فلائی کیا اس نے، تو اب جہاز کو اڑے تھوڑا وقت ہو گیا، لائٹیں ساری جہاز کی بند تھیں، تو پیسنجر تقریباً سو رہے تھے، ایسے میں جہاز میں کچھ ہلکی پھلکی سی خرابی ہوئی، تو جب خرابی ہوئی تو وہ جو کاکپٹ کے اندر جو پائلٹ تھا اس نے نوٹس کیا، کچھ اسٹاف جو تھا کریو پرسن وہ تھوڑا آگے پیچھے ہونے لگا، تو وہ چونکہ اس کا پروفیشن ہی یہ تھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ دیر از سم تھنگ، تو اس نے اپنے وہ کریو پرسن کو کہا کہ پاسبل ہے کہ جہاز میں پرابلم ہوا ہے، میں بائی پروفیشن پائلٹ ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں، اگر مطلب کہ پائلٹ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے کہے گے تو میں آ جاؤں گا۔ تو کریو پرسن نے جا کر کاکپٹ میں پائلٹ کو کہا جو جہاز اڑا رہا تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیں اگر کوئی ایسا کنسرن پرسن ہے تو۔ پھر وہ کہہ رہا کہ میں اندر گیا، اندر جا کے تقریباً تھوڑی دیر مجھے لگی، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو لیکن وہ جو میٹر تھا وہ شارٹ آؤٹ ہو گیا اور اسموتھ فلائی ہونے لگی۔ وہ کہہ رہا میں کاکپٹ سے جیسے باہر نکلا 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد، تو میں نے دیکھا پیسنجر سارے کے سارے سو رہے ہیں اور اندھیرا ہے فلائٹ کے اندر، اور بالکل سو رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میں مسکرایا، اور میرے چہرے پر مسکراہٹ اس لیے آئی کہ یہ اس لیے سو رہے ہیں سکون کی نیند کہ ان کو نالج ہی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور میری نیند اس لیے اڑ گئی تھی کہ مجھے نالج ہو چکی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر مجھے بھی نالج نہ ہوتی، مجھے بھی معلومات نہ ہوتی تو میں بھی ان کی طرح پرسکون سویا ہوا ہوتا، جاتے تو ویسے 1.5 گھنٹے میں نارمل ہو ہی جانا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان اپنی نالج کی وجہ سے بھی پھنس جاتا ہے۔ تو خیر ایک ریلیونٹ نالج کہ باقاعدہ آپ کو اس معلومات کا ہونا ضروری ہے جو اس ٹائم پر حالات واقعات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو اسپیشلی سوشل میڈیا نے ہمیں ذہنی مریض بنانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور ہمارے پاس ایسی وہ بات آ جاتی ہے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کوئی اپنی پوسٹ دیتے ہیں، میں سیلفی پر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ایک تعداد ہے جو سیلفی کا اس کو کریز فوبیا ہو گیا، مطلب کہ کریز ہو گیا اس کو سیلفی کا نا، کہ وہ سیلفی بنانے میں اور بیسٹ سے بیسٹ اپنی پکچر لے کر اس کو اپلوڈ کرنے میں
یا کوئی بھی اپنی بیسٹ چیز ڈالنے میں وہ مطلب کہ عادت ہو گئی ہے. تو اب جب آپ یہ جو آرٹیکل کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی چیز اپنی اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیو ہو، آڈیو ہو، ٹیکسٹ ہو، یا اپنا کوئی امیج ہو، یا اپنی کوئی بھی چیز ہو، جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اب آپ کو نیکسٹ فیز میں اس کا ویٹ ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس کے کامنٹس کیا آتے ہیں. تو اب کامنٹس پر جب جاتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ کو کامنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے اپنی کوئی تصویر ڈالی، ٹھیک ہے، جسٹ امیجن آپ نے ایک تصویر ڈالی، اب آپ نے اس کے کامنٹس کھولے، فار ایگزامپل کہ آپ کو 200 کامنٹس آ گئے ہیں، تو 200 کامنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ایک واہ 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 بہت اچھے لگ رہے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں تھا، پھر نیچے جا کر دیکھتے ہیں منہ تو صحیح کر لیتے، پھر تیسرے آ رہا ہے میچنگ کرنے نہیں آتی، چوتھا آ رہا ہے اور کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس فالتو آدمی ہو، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نہیں یار واقعی بہت اچھا انداز ہے آپ کا. یہ جو آپ کا جو یہ جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے نا، کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی منہ بگڑ رہا ہے، تو اب یوں سمجھیے کہ آپ مطلب کہ 16 ٹیمپریچر کے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر جو ہے نا وہ 52 کا ٹیمپریچر کی گرمی ہے، اور آپ بالکل دروازے کے کونے پر بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ اے سی میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد 52 کی گرمی میں جا رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 16 کے ٹیمپریچر میں جا رہے ہیں، پھر 52 گرمی. آپ کے بدن کا حال کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ برا حال آپ کے دماغ کا ہو رہا ہوتا ہے جب آپ یہ اس طرح کے کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب جو خوشی غمی، موڈ خراب ہونا، موڈ اچھا ہونا، پھر اس کے بارے میں خیالات آنا، یہ کتنا دماغ کو خراب کرتا ہوگا. کین یو امیجن؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس معاملے میں. میں نے ایک نوجوان کی وہ پڑھا کہ اس نے اس طرح کی وہ اپنی سیلفی ڈالی اور اس کو یہ کریز تھا، اور نیگیٹو کامنٹس پڑھ کر وہ ڈیفینیٹلی اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، وہ مرا نہیں، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، وہ مرنے کی کوشش کرنے کے لیے گیا. ہو جاتا ہے فون فوبیا ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا فوبیا ہو جاتا ہے، مطلب ایک لت پڑ جاتی ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ایڈکشن اس کو کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ذہنی طور پر بندے کو مریض بناتا چلا جا رہا ہے. آپ کو اگر اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو سکون دینا ہے، میں آپ تمام عاشقان رسول سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 باوضو رہیں. نمبر 2 نمازیں با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھیں، اسلامی بہنیں اپنی نمازیں پوری پڑھیں. اور مثال کے طور پر جن دنوں میں نماز نہیں ہے تو ان دنوں میں نماز کے ٹائمنگ کے اندر اوراد و وظائف وغیرہ جو اس حالت میں پڑھے جا سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں، وہ ٹائم کو ضائع نہ ہونے دیں. قرآن کی تلاوت ڈیفینیٹ لازمی طور پر کریں. ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، سبحان اللہ والحمدللہ، اس طرح استغفار پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ نعتیں سنتے رہیں. اچھا روئیں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کی یاد میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئیں. ایسا کوئی حساب نظام بنائیں جب میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. روئیں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، اتنا پرسکون رہیں گے. اچھا آپ صدقہ خیرات کریں، سخاوت اختیار کریں، مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کریں، مسلمانوں کے آگے مسکرانا صدقہ ہے، اس ادا کو ادا کریں. آپ کے ٹینشن میں، پریشانی میں، ذہنی دباؤ میں، الجھنوں میں نہ کمی آئے تو مجھے کہیے گا، تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر زیرک بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ اور کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. جی میں اسی پوائنٹ پر کچھ عرض کروں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ انفارمیشن اور انفارمیشن اوور فلو، تو دیکھیں یہ جو انفارمیشن یا نالج، علم ہمارے پاس آتا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، تو عموماً اگر ان کو خود کوئی سمٹم ظاہر ہو جائے یا ان کی کوئی فیملی کے کلوز ممبر کو ظاہر ہو جائے سمٹم، کوئی علامت بیماری کی، تو اب ان کے ذہن میں کچھ 100 ڈائگنوسز آتی ہیں، اور شروع میں آئے گا ہو سکتا ہے یہ کینسر ہو سکتا ہے کہ یہ جان لیوا بیماری ہو، تو یہ ان کو بڑی بے چینی اور گھبراہٹ میں ڈال سکتا ہے. لیکن کیونکہ میڈیکل پروفیشن میں ٹریننگ ہوتی ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ بھئی انفارمیشن کو اسیس کیسے کرنا ہے، پروسیس کیسے کرنا ہے، کس انفارمیشن پر ہمیں کتنا بلیو کرنا ہے اور کیسے لے کر چلنا ہے، تو اب پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، یہ نہیں ہے، اچھا یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے. تو انفارمیشن اب مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کامن پرابلم ہے کہ جب کسی کو تھوڑی ذہنی پرابلم ہوگی تو وہ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کرے گا، تو اب اس میں کیا آئے گا کہ
ایک لمبی لسٹ آتی ہے، لوگ کمنٹ کرتے ہیں بھئی آپ کو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور اب ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن اب آپ جو ہے وہ خام خواہ میں پریشان ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے مریض رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھا، میں سمجھتا ہوں مجھے یہ بیماری ہے، تو آپ پلیز ہیلپ کریں، مجھے بتائیں۔ تو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، خام خواہ میں انہوں نے چند ہفتے چند مہینے جو ہے وہ پریشانی میں گزارے ہوتے ہیں۔ تو انفارمیشن جو ہے وہ آپ جیسے نگران شورا نے بھی شروع میں جو ہے وہ ہمیں ایک الٹرنیٹو دیا کہ اگر فکر کرنی ہے تو آخرت کی کریں۔ تو اگر ہمیں انفارمیشن لینی ہے تو ہم دین کا فرض علم سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، وضو کے مسائل سیکھیں، حج زکوٰۃ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہے، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، اس انفارمیشن کی طرف آئیں، یہ سیکھیں۔ اور ہمارے علماء الحمدللہ، آپ کو ڈاکٹر ملے یا نہ ملے، ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے وہ اپوائنٹمنٹ لینے بھی ہفتے 2 ہفتے لگ جائیں، لیکن ماشاءاللہ دین اسلام کا حسن ہے کہ آپ کسی وقت نماز پڑھنے مسجد میں چلے جائیں تو امام صاحب اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان سے پھر یہ بھی پوچھ لیں کہ اس میں سے کون سی انفارمیشن میرے ریلیونٹ ہے اور کون سی انفارمیشن میرے ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو بغیر اس ایکسپیرینس کے، بغیر اس گائیڈنس کے، انفارمیشن آج کل کے دور میں ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کالز دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ سابق آموز کا پریم بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے دنوں باول مدینہ کراچی کا ایک واقعہ جو حاجی عبدالحبیب اتاری کی بلڈنگ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا اسٹور کے اندر، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ایسے موقع پر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو قیمتی سامان وغیرہ کس طرح بچایا جائے اور اپنے آپ کو نکالا جائے۔ اللہ 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 دنیا اور آخرت دونوں کی آزمائشوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی پریشانی سے بچائے، قیامت کی جہنم کی آگ سے بھی اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کی آگ سے بچائے، اللہ زوال نعمت سے بچائے۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، سلامتی کی دعا، عافیت کی دعا۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہوا کراچی کے اندر۔ میں اس وقت یورپ کے سفر میں تھا، یو کے سے میں یورپ پہنچ چکے تھے، عبدالحبیب بھائی جرمنی سے کراچی پہنچے تھے، اور شاید گھر پہنچنے سے پہلے ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ ہو گیا ہے۔ اللہ ان پر بھی بیچاروں پر رحم فرمائے، سب پر اللہ رحم فرمائے، جتنے مسلمان اس میں پریشان ہوئے اللہ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیں، اس میں چھوٹی بڑی آگ گھر میں لگ سکتی ہے، جس کا ہم عموماً تذکرہ کرتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر جب خدا نخواستہ اس طرح کے حالات ہوں تو میرا مشورہ یہ کہ کسی بھی بڑی لالچ میں جانے کے بجائے ایسا نہ ہو کہ وہ سامان تو بچا نہیں، ہم بھی چلے گئے۔ ایک تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بچے بوڑھے ان کو کیسے، یہ آج سے ہی سوچ کر رکھیں، جتنے بھی دنیا بھر میں مجھے دیکھو سن رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ کا ایگزٹ پلان کیا ہے، آپ کا نکلنے کا پلان کیا ہے، آپ کیسے نکلیں گے۔ کوئی چھوٹا بڑا گھر ہے، آپ کا بنگلہ ہے یا آپ کا چھوٹا مکان ہے، میرے اسٹوڈیو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کا ایگزٹ پلان کیا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کیسے موو کریں گے، ایک ذہنی طور پر ریہرسل کر لیں، اور اپنے گھر میں بھی یہ بات بتا دیں جس کے گھر میں آگ لگی ہے اس کو پہلے سے کوئی اس کا پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں 1-1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں آگ لگ جائے گی، نہیں پتہ ہوتا، یا بعض اوقات آدمی گھر میں نہیں ہوتا اور پیچھے سے آگ لگ جاتی تو کیا کرے۔ اب عبدالحبیب بھائی کو اس وقت ذہن کام کر گیا، کہا کہ آپ سارا سامان، آپ یہ ضرورت کی 2-4 چیزیں وہ لے کر فوراً نیچے آ جائیں۔ اگر لوگ ابھی اتنے نیچے اتر نہیں رہے تھے تو سب سے پہلے تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچانا، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ اسپیس ہے تو ضرورت کی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ہر ایک کی الگ الگ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے کر آپ میرا خیال ہے فوراً اپنے جگہ سے باہر آ جائیں۔ اور میں تمام تر اداروں سے بھی عرض کروں گا کہ کم از کم ہماری گلی میں، محلوں میں، بلڈنگوں میں ایگزٹ وے ہونا چاہیے۔ میں نے دنیا کے چند ملکوں کا جہاں میں نے سفر کیا ہے، جہاں اصول پر زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے، وہاں پر باقاعدہ ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں۔ بلڈنگیں نہیں بنتی جب تک ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہو، یعنی کہ ایمرجنسی میں نکلنے کے راستے نہ ہو۔ میں لاسٹ ٹائم شاید ممباسا میں تھا، ممباسا دعوت اسلامی کے دینی کا، ممباسا کینیا کا ایک شہر ہے ممباسا، میں وہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک بلڈنگ میں میرا جانا ہوا تو میں نے ہر فلور پر باقاعدہ آگ بجھانے کا باقاعدہ مشین دیکھی ہے،
تو چیزیں رکھی ہوئی تھی، میں نے تصویر کھینچ کر کے بھیجی تھی. میں نے کہا یار دیکھیں کتنا مطلب کہ انہوں نے ہینڈسم قسم کا ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی بھی آگ بجھانے میں کوشش کر سکتا ہے. تو اپنے گھر میں یا اپنے باہر کوریڈور میں گیٹ کے باہر ایسے آگ بجھانے کے آلات نصب کر لیے جائیں کہ اللہ نہ کرے گھر کے اندر، کیونکہ بلڈنگ میں آگ لے کے ضرور نہیں، کسی کے فلیٹ میں آگ لگ سکتی ہے. یہاں فیضان مدینہ میں نیچے میلاد ہال میں ہم جہاں امیل سنت خصوصی مدنی مذاکرے ہوا کرتے ہیں، تو شاید آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی مدنی چینل پر، تو وہاں پر امیل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے اور کراؤڈ تھا، میں بھی وہاں حاضر تھا. اچانک پنکھے کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا، پنکھا چل رہا تھا، پنکھے میں شارٹ سرکٹ ہوا، دھواں ہوا اور ہلکی سی آگ نظر آئی. فوراً ہمارا وہ فائر فائٹر ہے، ہم نے یہاں فائر فائٹر اپنے رکھے ہوئے ہیں آگ بجھانے کے ماہرین، تو ہم نے یہاں پر ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یہیں رہیں. ایمرجنسی نہ آئے، اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے، سرحدوں پر فوج ہوتی ہے، ہر روز تو جنگ نہیں ہوتی لیکن رکھی جاتی ہے اور ہونا چاہیے. تو فائر فائٹر تھے ہمارے، وہ فوراً گئے اور آگ بجھانے کا وہ جو اسپرے ہوتا ہے وہ لے کر آئے، اور 2 دفعہ انہوں نے اسپرے کیا جو اس میں سے مواد نکلتا ہے کیمیکل، اور ختم، آگ بجھ گئی. اب اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی ارینجمنٹ نہ ہو اور یہ آگ بھر کے، تو یہ جو سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، یہ تو دوڑنے میں ایک دوسرے کو کچل دیں گے. تو ارینجمنٹ ہونا چاہیے. فیضان مدینہ میں بھی ہم نے ایگزٹ وے رکھے ہوئے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ وے رکھے ہوئے ہیں. یہ کہاں ہیں؟ باقاعدہ ہم نے اپنی جامعۃ المدینہ جہاں ہمارا درس نظامی ہوتا ہے، عالم کورس کروایا تھا، وہاں باقاعدہ ہم نے یہ ٹریننگ بھی کروائی ہیں کسی حد تک، جتنی کروا سکتے کروائیے کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں کیا کریں گے، چابیاں کہاں ہوں گی، تالے کھولیں گے کیسے، وغیرہ وغیرہ اپنے طور پر کوشش کیے. تو آپ اپنے گھر میں بھی یہ کوشش کر کے رکھیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا چیز ہوتی ہے تو ایمرجنسی کیسے. سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ نکلیں گے کیسے. اچھا بعض اوقات لاک ہی نہیں کھل رہا ہوتا لوگوں سے، میں نے دیکھا ہے کہ دروازے کا لاک ہی نہیں کھل رہا، لاک اتنا ٹائٹ ہے، یا لاک کا ایسا عجیب و غریب نظام ہے کہ وہ زور لگاؤ لاک ہی نہیں کھلے گا، یا اچھا تالا لگا کر آپ سوئیں تو چابی رکھ کر کھو گئے. اب خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں آپ گھر سے خود کیسے نکلیں گے، بچوں کو کیسے نکالیں گے، کچھ ایمرجنسی میں کیا کریں گے، اللہ نہ کرے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشک سالی اس طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بچت کے تعلق سے ایک ڈاکیومنٹری دکھاتا ہوں، کیونکہ اس وقت بجلی کی کمی اور پھر بجلی کا مہنگا ہونا، یہ دونوں بہت بڑے پرابلم اس وقت ہیں جس سے اس وقت قوم فیس کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی فیس کر رہی ہے. پھر اس تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ مشورے بھی دوں گا. آئیے پہلے اس کی کچھ رپورٹ دیکھتے ہیں. بجلی کی بچت کیسے کی جائے، ان 7 چیزوں کا خیال رکھیں. دنیا بھر میں توانائی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس ماہ بجلی کا بل کتنا آئے گا، مگر کچھ اصول اپنا کر اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. بجلی سے چلنے والی اشیاء کو استعمال کرنے کے بعد مکمل بند کر دیں، انہیں اسٹینڈ بائی پر نہیں رکھیں، مثلا کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ. آج کل مارکیٹ میں کم توانائی سے چلنے والے آلات دستیاب ہیں، انہیں استعمال کریں، جیسے LED بلب وغیرہ. ایئر کنڈیشنز کا استعمال کم کریں، غیر ضروری ٹھنڈک پر نہ چلائیں، بلکہ ایسے ٹیمپریچر پر چلائیں کہ آپ افادیت بھی حاصل کر سکیں اور بجلی کی بچت بھی ہو. معیاری سامان اور تاروں کا استعمال کریں، اس سے آپ کے آلات بھی لمبے عرصے چلیں گے اور بجلی کی بچت بھی ہوگی. متبادل طریقوں کا استعمال کریں، مثلا ضروری نہیں کہ ہر بار کھانا مائکرو ویو میں ہی گرم کیا جائے، یہ بجلی کی کھپت زیادہ کرتا ہے. اپنے میٹر کی ریڈنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنی بجلی کی کھپت کر رہے ہیں اور اسے کہاں پر کم کیا جا سکتا ہے. گھریلو پیمانے پر قدرتی توانائی کا استعمال کریں، جیسے سولر پینل، جس سے روزمرہ استعمال کی اشیاء، پنکھے اور بلب وغیرہ چل سکیں. یہاں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ایک بجلی سپلائی کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ایک ذمہ دار سے میں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی، اور اچھے ذمہ دار ہیں، وہاں کے اتھارٹی بھی ان کے پاس. تو میں ان سے اس موضوع پر مشورہ کر رہا تھا کہ میں کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بجلی کی بچت کے تعلق سے. تو وہ سارے مشورے میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میں ویسا نہ ہو کہ میں آپ کو مشورہ دے دوں اور رونگ نمبر لگ جائے. تو ماہرین سے مشورہ کر کے کام کرنے میں ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. چند چیزیں آپ نے ابھی دیکھ لی ہیں. اچھا، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو ٹیرف ریٹ کہلاتا ہے جو ہمارے یہاں، کہ کن کن ٹائمنگز کے اندر یونٹ کی چارجز زیادہ ہو جاتے ہیں. پک ٹائم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آف پک ٹائم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں.
تو اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں تو 6 اور 10 کے درمیان، یعنی شام 6 سے لے کر رات 10 کے درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ ایسا پیک ٹائم ہے کہ جس میں آپ کے ہمارے یونٹ کے جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس دوران اگر زیادہ یونٹ گرے گا تو آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اب کریں کیا؟ دیکھیں آپ اور میں کیا کریں یہ دیکھیں، یہ بہت سمپل سی بات، تبصرے باتیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پر مطلب سم ٹائم آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سم ٹائم عمومی طور پر۔ اب بجلی کا بل آپ نے میں نہیں بھرنا ہے، کسی اور نے بھرنا نہیں ہے، ہم لاکھ پورا مہینہ کر کریں، یونٹ نے ہمارے چلانے پر بھی 1 یونٹ کم نہیں دینا، وہ چلانے پر زیادہ گرمی ہوگی زیادہ پنکھا چلے گا، زیادہ یونٹ گرے گا، یہ ٹینشن ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا، ذرا تسلی کے ساتھ میری بات سنیں، چند چیزیں تو ابھی آپ نے سن لی جو بھی بیان ہوا۔ یہ 6 اور 10 کے درمیان میں زیادہ آپ کو زور دے رہا ہوں، ادروائز پورے دن کے لیے ہول ڈے، فل ڈے آپ ان تمام تر چیزوں کو ایس پر صورتحال کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، بٹ اسپیشلی ایک ایسا ٹائم کہ جہاں پر آپ کا یونٹ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، وہ شام 6 سے رات 10 کے درمیان۔ نمبر 1، اس دوران میرا مشورہ یہ جو کچھ کہوں گا میں مشورے دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی صورتحال کے مطابق فیصلہ کیجئے گا، جو آپ گھر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ۔ نمبر 1، میرا مشورہ ہے کہ 6 اور 10 کے درمیان اے سی کا استعمال بالکل نہ کریں، یہ سونے کا ٹائم بھی نہیں ہے، آفس ٹائم بھی ختم ہو گیا آلموسٹ، تو 6 اور 10 کے درمیان آپ بجلی کا استعمال میں یہ کب پہلے کریں کہ اے سی بالکل یوز نہ کریں، یہ پہلا مشورہ۔ تو جب کہیں اے سی یوز کرنا ہے پورے دن میں بھی تو اس کو 26 میکسیمم ٹیمپریچر پر چلائیں، وہ آپ کو مطلب ماحول بنا دے گا کہ آپ کو گرمی نہیں ہوگی، ورنہ یہاں تو تھوڑی بہت ٹھنڈی لے لیں گے، لیکن جب بل کی گرمی آئے گی نا تو وہ پسینے ویسے ہی چھوڑا دے گی، آؤ اب کیا کریں، تو ہون کچھ ہی نہیں ہوتا، اب اے سی چل گیا حضور۔ تو اب یہ کہ آپ پہلے تو اس ٹائم پر اے سی نہ چلائیں۔ اچھا، اب فیملی کو چاہیے کہ 6 اور 10 کے درمیان مختلف کمروں میں بیٹھنے کے بجائے کسی ایک جگہ بیٹھ لے، کامن میں بیٹھ جائیں، جیسے عموماً ہم کہتے ہیں، تو کمرے یا کسی کمرے میں بیٹھنا ہے تو کسی ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، کسی ایک ہال میں بیٹھ جائیں، مگر بے پردگی والا معاملہ نہ ہو۔ یہ ایک تو دوسری احتیاط میں نے عرض کی۔ تیسری احتیاط میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اب یہ 6 اور 10 کے درمیان اسپیشلی میں اس ٹائم پہ کہہ رہا ہوں، ادروائز پورے دن پر آپ کسی وقت بھی یہ آپ اصول بنا سکتے ہیں، مگر اسپیشلی 6 اور 10 کے درمیان آپ استری کا استعمال نہ کریں، آئرن پریس جو کم کرتے کپڑے، اس دوران نہ کریں۔ جب آپ استری کا استعمال کریں گے 6 اور 10 کے درمیان، ڈیفینیٹلی یہ آپ کا پاور زیادہ لے گا۔ 6 اور 10 کے درمیان مائکرو ویو کا استعمال نہ کریں۔ آپ کہیں گے ڈنر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، پھر بل کا بھی ٹائم آئے گا، میں جواب تو آپ کے پاس بھی ہوگا، لیکن میں تو مشورے دے رہا ہوں آپ کو، کوئی اور آلٹرنیٹ یوز کر لیں 6 اور 10 کے درمیان۔ مائکرو ویو کا استعمال نہ کریں، مائکرو اوون کا استعمال نہ کریں، یہ ساری ٹھیک ٹھاک یہ پاور لیتی ہیں چیزیں جب یہ چلتی ہیں۔ تو ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا، فار ایگزامپل آپ کے گھر میں بجلی چلی گئی، اس وقت کوئی آپ کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس جنریٹر ہے اور کوئی یو پی ایس ہے جس سے آپ کا فریج اور ڈی فریج چل سکے۔ 2 گھنٹے کا عموماً ہمارے یہاں بجلی کا اگر بریک ڈاؤن آتا ہے، لوڈ شیڈنگ آتی ہے، تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے فریج ہمارے بند ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا چیز خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتا، گوشت خراب ہو گیا یا کھانا خراب ہو گیا نہیں ہوتا۔ 1.5 2 3 گھنٹے کے اندر جب فریج ہمارا بند ہوتا ہے، ڈیپ فریزر بند ہوتا ہے، تو کوئی ایسا کوئی بڑی خرابی ہمارے سامان یا فریج میں رکھی ہوئی چیزوں میں نہیں آتی۔ تو اگر آپ 6 اور 10 کے درمیان اپنا ڈیپ فریزر اور فریج بند کر دیں گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، آپ کی جیسی صورت یہ حال ہے، تو اب یہ اتنی دیر تک آپ کے یہ جو یونٹ ہے نا یہ کم گریں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو چارجر ہم بہت زیادہ، اچھا ہم چارجر لگا کر ہی رکھتے ہیں اور لائٹ جل رہی ہوتی ہے، یہ نکال دیں ساکٹ سے۔ پنکھوں کا کم استعمال، یعنی یہ کہتے ہیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ جائیں، بجلی کا وہ لائٹیں بھی کم جلیں گی۔ اچھا، اگر پانی کوئی ایسی ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ایسے ٹائم پر ہی پانی کی موٹر چلانی، تو پانی کی موٹر اگر چلانی ہے، پانی کھینچنے والی
اور مطلب انڈر گراؤنڈ ٹینک بھرنے کے لیے یا اوپر کی جو ٹینک ہوتا ہے وہ بھرنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شام کو موٹر چلائیں، 6 سے 10 موٹر نہ چلائیں آپ، اس کے علاوہ کسی اور ٹائم میں موٹر چلائیں۔ اب یہ ایک میں نے اوورآل آپ کے سامنے مشورتاً چند چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ وہ چیزیں جس پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں یہ عمران نے 4-10 چیزیں بیان کی ہیں، مگر یہ 10-12 اور چیزیں جو ہمارے آمنے سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم اس کو نہ یوٹیلائز کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بجلی کی بل میں کافی کمی آئے گی۔ اچھا، اب میں جیسے سولر کا بھی آپ کو انہوں نے مشورہ دیا، آپ نے رپورٹ کے اندر دیکھا، تو میں نے سولر پر بھی ایک بات چیت کی کہ سولر کا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سولر یہ ایک قدرتی طور پر انرجی لے کر آپ کو بجلی سپلائی کرتا ہے، یعنی سورج کی روشنی سے یہ پاور لیتا ہے اور آپ کے گھر میں یہ بجلی سپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ سولر کا پینل شیٹیں آتی ہیں جس کا آپ نے تصویر بھی ابھی اسکرین پر دیکھی تھی۔ تو 1 کلو واٹ کا اگر آپ سولر لگاتے ہیں، 1 کلو واٹ، یہ بجلی کی ایک ٹرم ہے، اس کی ایک اپنی اصطلاح چلتی ہے پاور کی۔ تو میں نے جو معلومات لی، دیکھیں میری معلومات صحیح یا غلط ہو سکتی ہے، لہذا آپ کسی تجربہ کار آدمی سے میری دی ہوئی معلومات کو کراس چیک کر کے جو درست ہو اس پر عمل کیجئے گا۔ میں بات صرف آپ کی مطلب یوں سمجھیں کہ اویئرنیس کے لیے، معلومات کے لیے، تھوڑا سا جگانے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے، یا کچھ 2-4 راستے بتانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بھی کسی سے معلومات لے کر ہی آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ میری معلومات آنے میں بھی مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آس پاس میں ہی اللہ نے چاہا تو معلومات میری رہے گی۔ تو مثال کے طور پر جس کے گھر میں اے سی نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو 1 کلو واٹ کا، اگر اس کے پاس چھت ہے، کیونکہ اس کے لیے چھت ضروری ہے کہ اس کے سورج کی روشنی پڑنی چاہیے، تو 80 گز کے، 120 گز کے چھوٹے بڑے مکانات ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں، بہت سارے گھروں میں اس طرح کے گھر بنے ہوئے دنیا بھر میں کہ جہاں پر یہ سولر لگ سکتا ہے اور لگا لینا چاہیے سولر۔ تو 1 کلو واٹ کا سولر اگر آپ لیتے ہیں تو شاید 1,25,000 1,30,000 یعنی 1 لاکھ اور 1,25,30,000 کے درمیان شاید آپ کو یہ سولر کی کوسٹ پڑے گی۔ اچھا، اب یہ ہوگا کیا جب سولر کی کوسٹ پڑے گی؟ تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی 3 سے 3,500 روپے کی ماہانہ بجلی کی بچت ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، یہ جو سولر آپ پینل جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی جو میں نے معلومات لی ہے، یہ 3 سال میں آپ کی جو بجلی کی جو بچت ہوگی، تو 3 سال میں آپ کی سولر کی پیمنٹ نکل آتی ہے۔ اب یہ جیسا بجلی کا بل، میں ایک جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر چلو میں اگر کے ساتھ بات کر لیتا ہوں تاکہ کوئی امکان نہ رہے، اگر 3 سال میں آپ کے پاس سولر کی پیمنٹ نکل آتی ہے، تو یہ سولر کی اگر اچھا عمدہ اور اچھے لوگوں سے مشورہ کر کر ایک بہترین سولر پینل اگر آپ لگا لیتے ہیں تو شاید یہ آپ کو 10 12 15 سال ہو سکتا ہے کہ چلے۔ مجھے تو انہوں نے 10 سے 15 سال کا کہا ہے کہ یہ سولر اچھا چل جاتا ہے، تو 3 سے 4 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی سولر کی پیمنٹ نکل آتی تو باقی آپ کا یہ سولر آپ کی بجلی کو لے کر چلے گا۔ لیکن 1 کلو واٹ کا سولر پینل یہ عموماً اس گھر کو کفایت کرے گا جس میں اے سی نہیں ہے۔ اگر ایک اے سی بھی اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن، تو شاید آپ کو 3 سے 4 کلو واٹ کا ایک سولر پینل لگانا پڑے گا، جس کی کوسٹ شاید 4 سے 5 لاکھ روپے کی پڑے گی۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ ماہانہ بل پیمنٹ جو کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک ساتھ گویا کہ اتنے 2-4 سالوں کا بل پیمنٹ کر دیا، آپ نے سولر پینل خرید لیا۔ اب سولر پینل سے آپ اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں جو سورج کی روشنی سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ 2-4 سالوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سولر، آپ کی بجلی، وہ سولر کی پیمنٹ نکل آئے، کیونکہ اب اس دوران آپ کو اتنا یونٹ آپ کا بچے گا، اتنا یونٹ بچے گا تو اتنی قیمت بچے گی، اتنی قیمت بچے گی تو اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ہو جائے۔ یہ میں نے معلومات کی بات کی، اور میں نے اپنے جان پہچان والوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں۔ سولر میری پلاننگ کا ابھی حصہ ہے، اور آج کی انفارمیشن لینے کے بعد میں بھی سولر کے معاملے میں تھوڑا سیریس ہوا ہوں۔ یہ ٹو بی فرینک میں اپنی پرسنل بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یار اتنی کوئی بعض اوقات جب آپ بیان کرتے تو آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اپنے کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھی بچت ہے، اور میں نے یہ پاور سپلائی کرنے والوں سے معلومات دی تو انہوں نے تو باقاعدہ ریکمنڈ کیا کہ ہم تو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ سولر لگائیں،
پھر کچھ پاور سپلائی کرنے والے اداروں کے ساتھ سولر لگانے والوں کو انڈرسٹینڈنگ بھی کوئی سی ہو جاتی ہے کہ بجلی کے یونٹ وغیرہ، آئی ڈونٹ نو، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس، لیکن میری تمام تر انفارمیشن جو میں نے آپ کو دیا اس کو کافی مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں کمی بیشی، کم زیادہ، پلس مائنس ہونے کا پورا چانس موجود ہے۔ میرا کوئی سولر کا بزنس نہیں ہے، میری سی کوئی مطلب میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو کوئی صلاح دے رہا ہوں۔ مجھے ایک اچھا خیر خواہی کا والا ایک وہ ملا مشورہ، تو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایک اچھے، ایماندار، دیانتدار اور تجربے کار شخص سے اس معاملے میں ضرور مشورہ کریں جنہوں نے اپنے یہاں یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو تھوڑی بہت نالج جو میں نے حاصل کی تھی وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے جو یونٹ ہیں یہ زیادہ نہ جائیں، کم سے کم یونٹ کے اندر گزار۔ اگر 700 800 سے اوپر آپ کے ماہانہ یونٹ چلے جائیں گے اور 1000 تک یونٹ آپ کا چلا جائے گا تو آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آنے کی مطلب وہ ہے کہ بجلی کا بل زیادہ ہو جائے گا۔ تو جتنا کم سے کم ہو سکے اپنے یونٹ جلائیں، اس لیے میٹر ریڈنگ کو ضرور دیکھیں، آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے یار کیسے گھر چلائیں۔ ڈیفینیٹلی جب ایسے حالات ہوں گے تو آپ کو اپنے کچن کو دیکھنا پڑے گا کہ یار کچن میں کون کون سی ایسی چیزیں جو ایکسس ہیں جن کے بغیر گھر چل سکتا تھا، جن کے بغیر میرا کچن چل سکتا تھا، کہ یار یہ نہ بھی ہو تبھی چل جائے گا، یہ ڈبے، یہ پاؤڈر، یہ نہ چیز لاؤں، یہ ساری مطلب وغیرہ وغیرہ نہ لاؤں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ نہ لاؤں تو یار نو پرابلم، مطلب گھر چل جائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ باتھ روم میں دیکھیں یار یہ 2-4 چیزیں اگر نہیں لائیں گے تو یار گزارا ہو جائے گا۔ پہلے بھی جب یہ نہیں تھی تب بھی تو مطلب سب نہانا دھونا چلتا ہی تھا، کھانا پینا چلتا ہی تھا۔ تو یوں بہت ساری ایسی چیزیں آپ گھر کی یوز آپ دیکھیں، ایک بار بیٹھ جائیں، میں تمام فیملی ممبر سے عرض کرتا ہوں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر غور کریں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ غذاؤں پر غور کر لیں کہ بعض اوقات تو کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن پر واقعی اگر تھوڑی سی روک لگا دی جائے تو وزن بھی صحیح ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ مطلب کہ چیزیں کور کی جا سکتی ہیں۔ تو اپنے بجلی، اپنے کچن، اپنے باتھ روم اور اسی طرح اپنی کلوتھنگ یا جو بھی اپنی باہر سے آنا جانا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں۔ مہنگائی کا محض رونا مہنگائی کو کم نہیں کرے گا اور ہمیں کوئی پرسکون زندگی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ ہمیں اپنے روٹین میں، اپنی عادتوں میں، اپنے مزاج میں کچھ چینجز لانی پڑے گی۔ دنیا لا رہی ہے، آپ اگر لائیں گے تو آپ کو دنیا کے پہلے آدمی نہیں ہوں گے، وہ کو بہت بڑا کارنامہ بھی ہم انجام نہیں دیں گے، ویری سوری ٹو سے۔ دنیا کر رہی ہے، غور کر رہی ہے، سوچ رہی ہے یار کیا کریں، کیونکہ مہنگائی آج اتنی ہے کل شاید بڑھے، اس کا بھی چانس ہے، نہ بڑھے اس کا بھی چانس ہے، لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک چیزیں بڑھ جاتی تو پھر دوبارہ اس کو کم اتنی ایزیلی ہوتی نہیں ہے، وہ بڑھ گیا، یہ سمجھو کہ یہ بڑھ گیا۔ اب ایسا نہیں کہ پیٹرول کم ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گی، مجھے ایسا چانس لگتا ہے شاید ایسا نہ ہو، اور ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر۔ جس کو اللہ کی رحمت ہوگی وہ انشاءاللہ اس معاملے میں نرمی اور خیر خواہی کا جذبہ دکھا دے گا۔ تو بجلی کے تعلق سے میں نے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جس سے آپ اپنے بجٹ کو ریڈیوس کر کے، اس کو مینٹین کر کے، اس کو مینیج کر کے آپ اپنی اس موجودہ آمدنی میں اس طرح گھر چلا سکتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ پرسکون رہیں، بیمار ہونے سے بچیں۔ ایک تو قدرتی طور پر بندہ کچھ نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، بیماری رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی غذائیں نہ کھائیں جس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ بعضوں کو کولڈ ڈرنک نہیں چلتا، بعضوں کو کچھ آئٹمز کھانے پینے کی نہیں چلتی، سگریٹ کتنوں کو نہیں سگریٹ تو ویسے ہی نہیں چلنی چاہیے، صحت کو برباد کر دیتی ہے، وہ پان گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عادتیں انہوں نے پالی ہوئی ہوتی ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، طرح طرح کی چیزیں انہوں نے لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے جس سے ان کی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے ٹیسٹ، حال ہی میں نے ایک پیشنٹ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا، تھوڑے بہت ٹیسٹ ہوئے پیارے اسلام بھائیو، چند گھنٹوں کا ہاسپٹل کا ان کا وزٹ ہوا، چھوٹے موٹے کچھ ٹیسٹ ہوئے، 20-25 ہزار روپے نکل گئے، ان کے 20-25 ہزار روپے نکل گئے۔ کسی ایک اور پیشنٹ کا پتہ چلا، چند گھنٹوں میں اس پیشنٹ کی کوئی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ تھی، 12-15 ہزار روپے یوں نکل گئے۔
چھوٹی موٹی چیزوں پہ 12, 15, 20 ہزار. یعنی یہ وہ ایڈمٹ نہیں ہے ابھی ہاسپٹل میں, ابھی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا, جسٹ ایک بیماری ہوئی, پریشانی ہوئی, ہاسپٹل لے گئے, ایمرجنسی وارڈ میں گئے, 2-4 ٹیسٹ ہوئے, 1-2 ڈریپیں لگیں گی, رپورٹ آ گئی جناب نارمل ہے, اوکے, پھر کیا ہوا 20,000 روپے, اب بندہ ہی نارمل لا رہا. ہاں اب نارمل کہاں سے رہے, 20-25 ہزار تو نکل گئے میرے. تو یوں جو میں نے کہا نا کہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے, ڈپریشن سے, پریشانی سے, چڑچڑے پن سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائیں. توکل اختیار کریں, اپنے رب پر بھروسہ کریں, اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کی اللہ کرے کہ ہمیں عادت نصیب ہو جائے, اور اپنے مزاج کو نرمی کی طرف لائیں. ہر بات پر مطلب کہ وہ ایگریشن نہ دکھائیں, ہر بات پر چڑچڑاپن نہ دکھائیں, اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے, کولیسٹرول ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی اور ایسے اللہ نہ کرے بیماری ہو جائے, اور دیگر احتیاطیں بھی کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی علاج کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے. اور بہت بڑا خرچہ آج کل علاج پر آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, میڈیسن پر, ٹیسٹ پر, رپورٹ پر, ڈاکٹر وزٹ پر, بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے. اور مطلب بعض اوقات جیسے کہ ذہنی طور پر لوگوں اپنے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب چلایا, وہ مطلب کہ وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سائٹرسٹ جو ڈاکٹر کہلاتے ہیں, ماہر نفسیات, ان میں کئی آپ سے ڈاکٹر ملیں گے, ایک وزٹ کے 8-10, 12 ہزار روپے لے لیتے ہیں. گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ان کا ہوتا ہے, کوئی پونا گھنٹے کا, اور اس پر یہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے, اور کاؤنسلنگ کریں گے تو آپ کو لگے سکون ہو گیا. میں آپ کو فری کا علاج بتاؤں, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں آ جائے کریں جی, آپ آ کر دیکھیں, آپ کو ذہنی سکون نہ ملے تو کہیے گا. جب بیان سنیں گے, اللہ کی ضربیں لگائیں گے, دعا مانگیں گے, عاشقان رسول بیٹھیں گے, مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, آپ مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو ذہنی سکون ملے گا. آپ یہ بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نے چاہا تو بچ بھی جائیں گے اور سکون بھی نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشک سالی, یہ کہ اس کے تعلق سے بھی بڑی زبردست رپورٹ میں نے دیکھی ہے, ڈرانے والی بھی رپورٹ ہے. یہ سچی بات تو یہ ہے, ڈر بھی لگتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. 2050 تک خشک سالی سے دنیا کی 75% آبادی متاثر ہو سکتی ہے. رپورٹ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ خشک سالی سے 2050 تک دنیا کی 75% سے زائد آبادی متاثر ہو سکتی ہے. رپورٹ میں سائنسی نتائج اور عالمی اداروں کی رپورٹوں سے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر خشک سالی کا بڑھتا ہوا رجحان گلوبل وارمنگ اور آبی وسائل کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے. دوسری جانب یونیسیف نے 2040 تک ہر 4 میں سے 1 بچے کے قید زدہ علاقے میں رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے, اور اس صورتحال کا سب سے زیادہ سامنا بر اعظم افریقہ کو ہے, جن میں صومالیہ, زمبابوے, جبوتی, موريتانيا اور جنوبی افریقہ کو خشک سالی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. اسی طرح یورپ کو بھی گزشتہ دہائی خشک سالی کا سامنا رہا. سن 1900 سے 2019 کے درمیان خشک سالی سے متعلق وجوہات کی وجہ سے مجموعی طور پر 11.7 ملین افراد ہلاک ہوئے. واضح رہے کہ 17 جون کو خشک سالی سے نمٹنے کے لیے عالمی دن منایا گیا. مختلف ممالک میں اس حوالے سے سیمینارز اور پروگرامز کا انعقاد کیا گیا. میں اس وقت پاکستان میں ہوں, اور پاکستان میں بھی کئی شہروں میں خشک سالی, بارش کی کمی, اناج کی کمی کا سلسلہ سال بھر ہم کچھ نہ کچھ سنتے ہی چلے آتے ہیں. اور بھی کئی ایسے جگہ ہیں جہاں مسلمان خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دنیا کی اس وقت کل آبادی تقریباً 7.9 ارب کہلاتی ہے, یعنی 8 ارب کے آس پاس دنیا میں ٹوٹل آبادی کہلاتی ہے. اس وقت دنیا میں قریب 2 ارب انسان بھوک یا غذائیتی کمی کا شکار ہیں, یعنی 8 ارب میں سے 2 ارب یہ غذا کی کمی کا شکار ہیں, بھوک کا شکار ہیں. اور جتنی خوراک کی پیداوار ہے وہ 11 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے. یعنی جو اگر دنیا میں اس وقت پیداوار جو ہو رہی ہے اناج کی, کھانے اجناس کے تعلق سے, اس کی جو پیداوار ہے وہ 11 ارب لوگوں کو کافی ہے. 8 ارب کے آس پاس آبادی اور 11 ارب کے آس پاس اناج پورا ہونے کی وہ پروڈکشن موجود ہے. 2050 میں دنیا کی آبادی اندازے کے مطابق 10 ارب پر مشتمل ہو سکتی ہے. آج 8 ہے, 2050 تک شاید 2 ارب بڑھ سکتی ہے. یہ رپورٹس ہیں, ایک اندازے ہیں. اور اندازہ ہے کہ اس وقت بھوک اور غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 4 ارب تک ہو جائے گی. یعنی اس وقت 2 ارب ہے, وہ 4 ارب تک ہو جائے گی. دنیا میں جتنا رزق
ضائع ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جتنی ضائع کی جاتی ہیں، ویسٹیج آف فوڈ جس کو کہتے ہیں، وہ 3 ارب انسانوں کی سالانہ ضرورت کے برابر ہے۔ اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر سال 1.3 ارب ٹن رزق ضائع ہوتا ہے، جو کل غذائی پیداوار کا 33% ہے، 33% ہے۔ مزید سنیے، ضائع شدہ رزق کا اگر زمینی استعمال کے حساب سے جائزہ لیا جائے تو قریب 1.4 ارب ایکڑ پر اگتا ہے۔ ضائع شدہ رزق کی مالیت اگر دیکھی جائے، جو ایک اندازہ کیا گیا ہے، تو یہ تقریباً 1000 ارب ڈالر سے زائد ہے، 1000 ارب ڈالر سے زیادہ۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہر شخص اوسطاً 100 کلو 100 kg رزق ہر سال ضائع کرتا ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، میں رپورٹس دے رہا ہوں، کمی بیشی اور اوپر نیچے پلس مائنس کی ڈیفینیٹلی اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ہر سال 31 لاکھ بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، اس میں ہمیں نمبر 1 ہمیں سب سے پہلے رزق کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ یہ جو ہمارے رزق کو ضائع کرنے کا جو رجحان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کرے گا بچیں۔ اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی؟ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہم نے نوٹس کرنا چاہیے کہ بارشیں نہ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو انشاءاللہ ان وجوہات کو بھی اگر ہم غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بارشوں کی کمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک روز رسول پاک ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جو قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ پاک ان سے بارش روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش نہ ہوتی، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ میں تبصرہ کیا کروں، پچھلے دن اس پر کافی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل 7 برس قحط میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو کھانے لگے۔ ہمیشہ پہاڑوں میں نکل جاتے اور عاجزی اور تضرع کے ساتھ دعا مانگتے اور روتے، مگر رحمت الہی ان کے حال پر اصلاً توجہ نہ فرماتی، یہاں تک کہ ان کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آئی، اگر تم میری طرف اس قدر چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمان کو لگ جائیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے گونگی ہو جائیں، جب بھی میں تمہیں سے کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ کروں اور کسی رونے والے پر رحم نہ فرماؤں، جب تک مظلوموں کو ان کے حقوق واپس نہ کر دیں۔ پس بنی اسرائیل نے مظلوموں کو ان کے حق واپس کیے، اسی روز می برسا، یعنی بارش ہوئی۔ یعنی مظلوم کے حق جہاں تلف کیے جاتے ہوں، کھائے جاتے ہوں، ظلم جہاں بڑھ جاتا ہو نا، وہاں بارشیں رک جایا کرتی ہیں۔ اب اس پر پورا بیان ہو سکتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مظلوموں کا حق کھانے کے تعلق سے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ پاک برکتیں کھانے پینے میں بھی عطا فرمائے، ہماری جہاں بارشیں رک جاتی ہیں اللہ وہ بارشیں بھی عطا کرے، اور ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر ہم قرآن کریم کی آیت نمبر 41 سورہ روم پارہ 21 میں ہے کہ خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ قحط سالی، بارش نہ ہونا، پیداوار کی قلت، تجارت کا نقصان، بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، سمندری طوفان اور مختلف آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب گناہ چھوڑنے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور تنگ دستی بھی وہی دور فرمائے گا۔
رزق میں وہی برکت دے گا۔ اب نماز قضا کرے، گالیاں دے، غیبتیں کرے، چگلیاں کرے، ظلم کرے، رشوتیں کھائے، رشوتوں کا لین دین کرے، سود کھائے، حرام روزیاں کمائے اور طرح طرح کے ظلم و زیادتی کرے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو اور کہے کہ میرا رزق، تو دوبارہ سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی ظاہر باتیں چیزیں، لیکن مجھے پروگرام بھی کلوز کرنا ہے۔ آخر میں پیارے اسلام بھائیوں، ایک بات بیان کرتا ہوں رزق میں برکت کے تعلق سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے، تسبیح ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس پہ روزی دی جاتی ہے۔ دنیا آئے گی تیرے پاس ذل و خوار ہو کر، وہ کیا ہے، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، یعنی فجر کا وقت جب طلوع ہو، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو 100 بار یہ کہنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ مشکل نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات یہاں پر بیان کی گئی جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں، بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں، ابتدائی دن میں جب پہلی بار گھر میں ہوتے تو بسم اللہ اور قل هو اللہ پڑھ لیتے کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں برکت بھی۔ شروع کے دن میں گھر میں ہی جب گھر میں ہیں تو شروع میں یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ابتدائی دن میں پڑھ لیں، شروع میں ہی گھر میں اتفاق بھی رہے گا، اللہ نے چاہ تو رزق میں برکت بھی آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے، ہمارے رزق میں بھی برکت دے، ہمارے رزق حلال میں اللہ برکت دے، تنگی اور پریشانی سے اللہ بچائے اور اس مہنگائی کی پریشانی سے بچائے، دیگر آفات و بلیات سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا بھی موقع ملتا رہے گا۔ نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے قارئ